بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ قواعد فقہیہ کے حوالے سے مشہور و معروف کتاب الاشباہ والنظائر جو حضرت امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ ہے، اس کے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو دوسرا قاعدہ ہے لا ثوابہ الامور بمقاصدها، اس میں نیت کے حوالے سے ابحاث چل رہی ہیں، اور کل کے سبق میں جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ یہ جو پانچویں بحث ہے نیت کے حوالے سے اخلاص کی، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آخری عبارت یہ تھی فتاوی والوالجیہ کے حوالے سے کہ اذا اراد ان یصلی او یقرأ القرآن فیخاف ان يدخل علیہ الریا فلا ينبغی ان یترک لأن امر موہوم، کہ کسی شخص نے نماز شروع کی، کسی شخص نے ارادہ کیا کہ وہ نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے، پھر اسے یہ خوف پیدا ہوا کہ اس کے دل میں کہیں ریاکاری داخل نہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک امر موہوم کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اس عبادت کو ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو جاری رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرے کہ اس کے دل میں ریاکاری پیدا نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ وصرحوا فی کتاب السیر بأن السوقیہ لا سہم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو۔ نیت کے حوالے سے ہی اور خلوص نیت پر ہی بحث ہے، اور جو قاعدہ ہے ہمارا کہ الامور بمقاصدها، معاملات جو ہے وہ مقاصد کے اعتبار سے چلتے ہیں، تو فقہا نے کتاب السیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مجاہدین جہاد کے لیے جاتے ہیں، اور جہاد کے بعد، جنگ کے بعد جو مال غنیمت ان کو ملتا ہے اسے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج کل بھی تھوڑا بہت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جنگ میں بعض اوقات آج کل تو افواج وغیرہ کا سلسلہ ہے تو اتنا یہ ہمیں نظر نہیں آتا، افواج کی طرف سے ہی جو فوجی ہیں ان کی امداد اور ان کی جو ہے وہ خاطر مدارت جنگ میں کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ سے جو پورا ان کا یونٹ ہوتا ہے اس میں ایسے افراد شامل ہوتے ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے چونکہ اس طرح کا باقاعدہ سے نظام نہیں ہوتا تھا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ کم زیادہ ہوتی تھی، تو اب مثال کے طور پر مجاہدین اپنے علاقے سے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ کچھ ایسے افراد بھی شریک ہو جاتے تھے جو ان کے قافلے میں آگے جاتے تھے، اور جہاں پر جنگ ہوتی تھی اس کے قریب یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے یا مجاہدین کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ضروریات کی چیزیں جو ہیں اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، اور وہاں پر ان کو بطور ضرورت کے وہ چیزیں پیش کرتے تھے، اور
ان سے قیمت وصول کرتے تھے، تو ایسے شخص کو سوقی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ سوق سے نکلا ہے، یعنی بازار، اور اگر ہم اس طور پر دیکھیں تاجر، تو بھی اس کا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے۔ تو فقہا نے کتاب السیر میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ اب اگر مثال کے طور پر یہ شخص جاتا ہے اور وہاں پر تھوڑا بہت کاروبار بھی کر لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو دیگر مقامی افراد ہے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ کوئی چیز خرید لیں، اب جنگ ختم ہونے کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہوگا تو کیا اس سوقی کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو فقہا نے کتاب السیر میں اس بات کو بیان کیا کہ بے ان السوقیہ لا سہم لہو، کہ جو سوقی ہے اس کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، لأنه عند المجاوزة لم يقصد الا التجارة، کیونکہ جب وہ اپنے علاقے اور اپنے شہر سے تجاوز کر گیا اور جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا تو وہاں پر اس کا جو ارادہ اور قصد تھا وہ محض تجارت کا تھا، لا اعزاز الدین و ارہاب العدوی، نہ کہ اعزاز دین کا ارادہ تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ جو ہے وہ دشمن کو مغلوب کرنے اور بگانے کا تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں فَإِن قاتل، لیکن اگر سوقی قتال کر لیتا ہے، یعنی وہ وہاں پر گیا تو تھا تجارت وغیرہ کے لیے یا اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر جب جنگ کے حالات زیادہ مختلف ہو گئے تو اب یہ سوقی بھی آگے بڑھ کر قتال کرنے لگا کفار کے ساتھ، تو ارشاد فرمائے کہ استحق، اب مال غنیمت کا مستحق ہوگا، لأنه، وجہ یہ ہے، ظاہر بالمقاتلتی انه قصد القتال، کیونکہ اب اس کے مقاتلہ یعنی قتال کرنے کے ذریعے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کا ارادہ بھی قتال کا تھا۔ وہ تجارت تبع، اور تجارت تو یہ جو ہے وہ بالتبع کر رہا تھا، یعنی تابع ہوتے ہوئے تجارت کر رہا تھا، فلا تضرہ، لہذا یہ تجارت اسے نقصان نہیں دے گی، یعنی اس بندے کا ارادہ یہ تھا سوقی کا، جو اس نے مقاتلہ کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ قتال کے ارادے سے ہی گیا تھا، ساتھ ساتھ جو ہے اس نے یہ سوچا کہ کچھ نہ کچھ میری تجارت بھی ہو جائے گی، تو جب وہاں اسے قتال کا موقع ملا اور اس نے قتال بھی کیا تو اب اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا اور یہ اس کا مستحق ہوگا، اور تجارت جو ہے ایک ضمنی چیز قرار پائے گی۔ کل حاجی، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حاجی ہوا کرتے ہیں، اذا اتجر فی طریق الحاجی لا ينقص اجرہ، پہلے کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ حجاج کرام جو ہے وہ تاجر بھی ہوا کرتے تھے، تو اصل مقصد ان کا ہوتا تھا حج کرنا، لیکن کچھ نہ کچھ سامان اپنے ساتھ تجارت کا بھی لے کر جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں پر جو ہے وہ تجارت کی ضرورت پیش آئے تو ہم وہاں پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں فروخت کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ رستے کا ہمارا جو ہے وہ گزر بسر ہو جائے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، آج کل تو آن لائن جو ہے وہ سسٹم بن چکا ہے خرید و فروخت کا، تو اگر آپ عرب کی تاریخ پڑھیں اور اس چیز کی ہسٹری پڑھیں تو دنیا میں کئی اسفار، کئی چیزیں اس طرح ہوا کرتی تھیں کہ مختلف علاقوں کے تجار ان علاقوں کی وہ مخصوص چیزیں لے کر جاتے تھے جو صرف ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، جیسے پاکستان میں کچھ پھل مخصوص پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتے، مسالے جات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان ہی میں پائی جاتی ہیں، اب ایک بندہ یہاں کی مخصوص چیزیں لے کر جاتا ہے اور پھر وہاں ان کو سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، اور پھر وہاں سے وہاں کی مخصوص چیزیں اپنے ملک میں لے کر آتا ہے، یہ تجار کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر ایک شخص حج کی نیت سے نکلا ہے اور رستے میں وہ اگر اسے موقع مل گیا تو اس نے تجارت کر لی، لیکن اصل مقصد اور ارادہ اس کا حج کرنے کا تھا، تو لا ينقص اجرہ، اس کا اجر جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، تجارت بھی اس کی درست ہو جائے گی۔ ذکرہ الزیلعی، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو اسی طرح بیان فرمایا۔
وظاہر، اور فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر یہ ہے کہ ان الحاج اذا خرج تاجرا فلا اجر لہو. تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاجی اگر تجارت کی نیت سے نکلے اور وہاں ضمناً حج کر لے تو پھر اسے جو ہے وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ حج کی نیت سے جاتا ہے اور تجارت کر لیتا ہے تو ثواب ملے گا. اب اس فرق میں، اس مسئلے میں ہم فرق یوں کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے کئی نوجوان اور کئی افراد جو ہے وہ تجارت یا نوکری کے چکر میں جو ہے وہ گلف کنٹریز میں اور عرب ممالک میں جو ہیں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی وغیرہ چلے جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حج کا سیزن آ جاتا ہے تو وہاں جا کر یہ حج بھی کر لیتے ہیں. بعض اوقات سختی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ چوری چھپ کے جا کر حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، اور بعد میں اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں کہ میں نے حج بھی کیا. ٹھیک ہے، دنیاوی طور پر اپنے نام کے ساتھ لگائیں، لیکن ان کا اصل مقصد وہاں جانے کا تھا تجارت کرنا یا نوکری وغیرہ کرنا. تو اب وہاں پر ضمناً اگر انہوں نے حج کر لیا تو اس کا جو ہے وہ اجر انہیں نہیں ملے گا جو خاص طور پر کوئی شخص اپنے گھر سے حج کی نیت سے نکلا ہو. تو اس لیے فرمائیں کہ اس مسئلے کا ظاہر ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں کہ ان الحاج اذا خرج تاجرا فلا اجر له وصرح، اور اسی طرح فقہا نے جو ہے اس بات کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ بأنه لو طاف طالبا غریمه لا يجزئه، کہ اگر کسی شخص نے جو ہے اپنے غریم کو طلب کرتے ہوئے طواف کیا تو یہ اسے کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ جو ہے اس کا اسے ثواب بھی نہیں ملے گا اور یہ طواف بھی شمار نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر، اچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یوں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کا غریم، غریم سے مراد ہے مقروض شخص جس کو اس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اور اس سے اس نے اپنے رقم کو طلب کرنا ہے. اب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میرا جو غریم ہے وہ مکے آیا ہوا ہے، اب یہ بھی مکے میں رہتا ہے یا یہ بھی مکے گیا ہوا تھا، اور اسے پتا چلتا ہے کہ میرا غریم مکے آیا ہوا ہے حج یا عمرے کے لیے. پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت طواف کر رہا ہے یا حرم میں موجود ہے. اب یہ جو ہے اس کو مطاف میں تلاش کرتے ہوئے جو ہے طواف کر لیتا ہے، 7 چکر کاٹ لیتا ہے. تو اب یہ طواف اسے کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس کا ارادہ طلب غریم تھا نہ کہ طواف تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اسے کافی نہیں ہوگا اور یہ طواف شمار نہیں ہوگا. تو یہ اگر طواف قدوم تھا یا عمرے کا طواف تھا تو بعد میں یہ سمجھے کہ میں نے تو طواف بھی کر لیا تو یہ طواف شمار نہیں ہوگا کیونکہ اصل مقصد طلب غریم تھا. اچھا آگے مسئلہ فرمائے کہ ولو وقف بعرفہ طالبا غریمہ اجزاءہ والفرق ظاہر. اچھا، مزے کی بات یہاں پر علامہ ابن مصری فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، جیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ اسے بھی یہ پتہ چلا کہ میرا جو مقروض ہے وہ اس وقت مطاف میں یا حرم میں موجود ہے اور اس نے طواف کر لیا تو یہ طواف درست نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ عرفات چلا جاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو وہ عرفات میں اس ارادے اور نیت سے جاتا ہے کہ میں اپنے غریم کو بھی تلاش کروں گا. تو اب اس ارادے سے جب وہ گیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا وقوف عرفات ہو جائے گا، وقوف عرفات ہو جائے گا. اچھا اب فرق یہاں پر دونوں مسائل میں علامہ صاحب فرماتے ہیں ابن جو مصری کے دونوں مسائل میں فرق تو ظاہر ہے. اچھا فرق کیسے ظاہر ہے؟ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان مسائل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک شخص اپنے غریم کو تلاش کر رہا ہے اور طواف کر رہا ہے تو اس کا طواف نہیں ہو رہا، تو وقوف عرفات میں بھی تو وہ جو ہے غریم کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہے، تو اس کا وقوف عرفات کیسے ہو رہا ہے؟
اب اس میں علماء نے جو ہے وہ مختلف طرح کے فرق بیان کیے ہیں۔ ایک فرق جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں طواف جو ہوتا ہے نا، یہ مخصوص طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد پھرنے سے جو ہے یہ طواف ہوتا ہے، یعنی آپ صرف مطاف میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو یہ طواف تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آپ نے فقہ میں کئی جگہوں پہ یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور غالباً اس پہ ایک روایت بھی موجود ہے، مجھے اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے، تو اس میں یہ تھا کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے۔ تو فقہائے احناف نے اس کی تعویل یہ کی تھی کہ جس طرح سے نماز میں جو ہے طہارت وضو وغیرہ شرط ہے، اسی طرح طواف میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عرفات کا وقوف کیا ہے؟ عرفات کا وقوف ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے مخصوص طریقے سے ادا کیا جائے، آپ نے صرف محض میدان عرفات میں اس مخصوص وقت میں موجود ہونا ہے۔ اگر آپ مخصوص وقت میں میدان عرفات میں رہے، موجود ہوئے، تو آپ کا وقوف عرفات ہو جائے گا۔ تو اس میں تو کوئی خاص آپ کو طریقہ نہیں کرنا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غریم کو بھی تلاش کر رہا ہے اور عرفات میں موجود ہے وقوف عرفات والے دن، تو اس کا وقوف ہو جائے گا لیکن طواف نہیں ہوگا۔ اور بھی کئی طرح سے علماء نے اس میں فرق کو بیان کیا، تو اس لیے یہ دونوں مسائل مختلف ہیں۔ وقالو، اور اسی طرح فقہا نے فرمائے کہ لو فتح المصلی علی غیر امامہ بطلت صلاته لقصد التعلیم۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نے فتح، فتح کا یہاں پر معنی کھولنا نہیں ہے، فتح کا یہاں پر معنی ہے لقمہ دینا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی شخص نماز میں امامت کرا رہا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو مقتدی اسے لقمہ دے گا۔ اکثر یہ جو دیکھا جاتا ہے یہ نماز تراویح میں رمضان المبارک میں ہوتا ہے کہ جب حافظ سے جو ہے وہ خطا واقع ہو جاتی ہے تلاوت قرآن میں، تو جو سامع ہوتا ہے وہ لقمہ دیتا ہے، اسی کو فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے کتب فقہ میں۔ لو فتح المصلی علی غیر امامہ، اب نمازی نے کیا کیا کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے غیر امام کو لقمہ دیا۔ مثال کے طور پر امام جو ہے وہ قرات کر رہا تھا اور اس سے خطا واقع ہو گئی، تو سامع نے امام کو جو ہے لقمہ دیا اور سامع نے بھی غلط لقمہ دیا۔ اب ایک اور شخص کھڑا تھا، اس نے سامع کو لقمہ دینے کے ارادے اور نیت سے سامع کو لقمہ دے دیا، امام کو لقمہ نہیں دیا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں بطلت صلاۃ، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے لقصد التعلیمی، کیونکہ اب وہ جو ہے نماز کو، کیونکہ امام کو لقمہ دینے کا جو ارادہ ہوتا ہے اور نیت جو ہوتی ہے مقتدی کی، وہ یہ نیت ہوتی ہے اور یہ ارادہ ہوتا ہے امام کو لقمہ دینے کا کہ امام صاحب جو ہے وہ نماز کو درست کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ امام کو تعلیم کی نیت سے بندہ جو ہے لقمہ نہیں دیتا، اور پھر شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب کوئی اور مقتدی ہے، اگر بالفرض وہ غلطی کر بھی رہا ہے تو صرف اس کی نماز باطل ہوگی، آپ اسے کیوں لقمہ دے رہے ہیں؟ تو اس لیے فرماتے ہیں یہاں قصد تعلیم آ جائے گا، اور قصد تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات درست نہیں ہوگی اور اس کی نماز جو ہے وہ باطل قرار پائے گی۔ اچھا، ورأيت فرعا فی بعض کتب الشافعیت، اور علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتب شافعیہ میں، فقہ شافعی کی بعض کتابوں میں اس طرح کا جزیہ دیکھا، حکاہ النووی فی من قال له انسان،
جس کو امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ حکایت کیا ہے، نقل کیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ قال لہو انسان کی، جس کو کسی انسان نے کہا صلی الظہر ولک دینار، کہ تو نماز ظہر پڑھ تو تجھے جو ہے وہ میں ایک دینار دوں گا، یا تو ایک دینار کا مستحق ہوگا، تو نماز ظہر پڑھ لے۔ فصلی بہذہ النیت، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک دینار کی نیت سے، ایک دینار کو حاصل کرنے کی نیت سے جو ہے نماز ظہر پڑھ لی۔ تو امام نووی نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ انہا تجزیہ صلاتہ، کہ اس کی نماز اسے کافی ہو جائے گی، ولا یستحق الدینار، اور وہ دینار کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر اجرت ہو نہیں سکتی۔ یہ گفتگو تو ہماری کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ عبادت کے اوپر تو اجرت ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ مستحق دینار تو ہوگا نہیں، اور رہی بات اس کے نماز فرض کے ادا ہونے کی، تو اس کی نماز فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ولم ارا مثلہ لاصحابنا، علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب احناف کے ہاں اس طرح کا مسئلہ دیکھا نہیں ہے، یعنی میرے مطالعے میں ایسا مسئلہ آیا نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کا مسئلہ بیان ہو کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تو نماز ظہر پڑھ لے اور تیرے لیے ایک دینار ہے، اور وہ پھر ظہر پڑھ لے تو وہ نماز اس کی کافی ہو جائے گی اور وہ مستحق دینار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایسا کوئی مسئلہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ ينبغي على قواعدنا، لیکن جو ہمارے قواعد ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان یکون کذالک، تو ہمارے قواعد کے مطابق بھی مسئلہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عمل اجزاء، اب اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس کی نماز کافی ہو جائے گی، حالانکہ اس نے دینار کی نیت سے نماز پڑھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی نماز کافی ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں عمل اجزاء، اس کی جو نماز ہو رہی ہے، فلما قدمنا ان الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب، یہ پیچھے ہم نے بات بیان کی تھی کہ جو ریاکاری ہے یہ فرائض میں داخل نہیں ہوتی، اس حیثیت سے کہ واجب کو ساقط کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جو ہے ریاکاری کو دخل نہیں ہے، واجب جو ہے اس کے حق سے ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ وہ مستحق دینار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَدْمُ اسْتِحْقَاقِ الدِّينَارِ فَلِأَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دینار کا مستحق وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو فرائض کو ادا کرنا ہے یہ عقد اجارہ کے تحت داخل نہیں ہوتا، یعنی فرائض کے اوپر، عبادت کے اوپر جو ہے وہ اجارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کام جو بندے پر پہلے سے ہی فرض ہے اس پر آپ کیسے اجارہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ الی قولہم، کیا تم نے فقہا کے اس قول کو نہیں دیکھا؟ اب اسی پر مثال دے رہے ہیں کہ جو چیز فرض ہوتی ہے وہ عقد اجارہ میں داخل نہیں ہوتی۔ اب فقہا نے اسی طرح کا ایک مسئلہ بیان کیا کہ لو استاجر الاب ابنہ للخدمت لاجر لہ، اگر باپ نے بیٹے کو اجارے پر رکھ دیا اپنی خدمت کے لیے تو بیٹے کو کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ تو بیٹے کو کیوں اجرت نہیں مل رہی؟ باپ نے کہا کہ بھئی چلو تم میری خدمت کرو، میں تمہیں جو ہے وہ تنخواہ دیتا رہوں گا، تو بیٹا خدمت کرتا رہا تو بیٹا مستحق نہیں ہوگا اجرت کا۔ وجہ یہ ہے کہ باپ کی خدمت اس پر ویسے ہی لازمی تھی، تو اس پر اجرت کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو فرائض ہیں، نمازیں ہیں، وہ بندے پر پہلے سے ہی فرض ہیں تو وہ عقد اجارہ کے تحت داخل نہیں ہوں گی، تو اس لیے فرمایا کہ مستحق نہیں ہوگا دینار کا۔ اور رہی بات سقوط واجب کی تو وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ریاکاری جو ہے فرائض میں داخل نہیں ہوتی۔ ذکرہ البزازی، امام بزازی نے اس بات کو جو ہے وہ ذکر کیا، لأن الخدمت علیہ واجبۃ، کیونکہ خدمت تو اس کے اوپر بہرحال باپ کی واجب ہے۔ بل افتى المتقدمون، لیکن فرماتے ہیں کہ متقدمین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بأن العبادات، عبادات لا تصح الاجارۃ علیہا، کہ عبادات کے اوپر تو اجارہ درست ہے ہی نہیں، کل امامتی والاذان وتعلیم القرآن والفقہ، جیسے کہ امامت ہے، اذان ہے، تعلیم قرآن ہے، تعلیم فقہ ہے، ان پر اجارہ درست ہے ہی نہیں۔ لیکن المعتمد مفتى به المتأخرون من الجواز، لیکن معتمد یہی ہے جس پر متأخرین نے فتویٰ دیا ہے، یعنی جواز کا حکم۔ وقدمنا انه اذا نوى الاعتاق لرجل رجل كان مباحا،
اور فرماتے ہیں یہ بات ہم نے پیچھے بیان کی ہوئی ہے کہ انہو اذا نوا الاعتاق لرجل، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص کے لیے، کسی دوسرے شخص کے لیے غلام کو آزاد کرنے کی نیت کرتا ہے تو کانا مباحن، تو یہ مباح ہے اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پیچھے بیان کیا مسئلہ، غالباً میرے خیال سے اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. متاخرین کا جو مسئلہ تھا، شرح عقود میں بھی ہم نے اس پر تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو دیکھی تھی کہ متاخرین نے جو ہے وہ کن کن چیزوں پر جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے. تو یہاں علامہ ابن نجم مصری نے اجمالاً ایک بات کی ہے، لیکن المعتمد مفتہ به المتاخرون، کہ معتمد یہی ہے جس پر متاخرین نے فتویٰ دیا، وہ چیزیں، وہ عبادتیں کہ جو ضرورت کی وجہ سے ہیں، ان پر اجارہ ہوا ہے، جواز ہوا ہے اجارے کا، یا جو ہے وہ حرج، حرج کی وجہ سے جن پر علماء متاخرین نے جو ہے وہ جواز کا فتویٰ دیا، صرف انہی میں اجارہ ہوگا اور باقی چیزوں میں اجارہ نہیں ہوگا. اب یہ جو نماز والا مسئلہ ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تو نماز پڑھ لے اور میں تجھے 1 دینار دوں گا، تو اس مسئلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں متاخرین کے مذہب پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ محض ایک شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نماز پڑھ لے تو تجھے اتنی رقم ملے گی. یہ امامت کی بات نہیں ہو رہی. ہاں، اگر کسی کو امامت کے طور پر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں، اب پڑھائیں اور آپ کو اتنی رقم ملے گی، تو وہ نماز بھی درست ہوگی اور وہ اجارے کا بھی مستحق ہوگا. امامت الگ چیز ہے اور محض تنہا نماز پڑھنا الگ چیز ہے. ہاں، بعض علماء نے جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ایک اشارتاً یہ گفتگو کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یوں کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تم جو ہے وہ نماز پڑھ لو، میں تمہیں فلاں چیز دلوا دوں گا، فلاں چیز دلوا دوں گا. اور اس میں ارادہ اور نیت یہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو نماز کی طرف لا رہا ہے اور اس کے اندر نماز کی عادت پیدا کر رہا ہے. اسی طرح بچوں کے ہاں روزہ کشائی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ والدین بعض اوقات اس طرح کہتے ہیں کہ بیٹا روزہ رکھ لو، اپنا روزہ پورا کر لو، تمہیں یہ کھانے کی چیز دلوائیں گے، یہ کھانے کی چیز دلوائیں گے. تو بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ شام کو میرے دوست احباب آئیں گے اور دوسرے بچے بھی آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ میرے روزہ کشائی کا سلسلہ ہوگا اور ایک خوشی کا ماحول ہوگا. اب حالانکہ اس میں بچے کی نیتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، عموماً چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ خالصتاً جو ہے لوجہ اللہ والی نیتیں نہیں ہوتی. تو اگر تو وہ نابالغ ہے تو وہ تو ویسے ہی مکلف نہیں ہے، لیکن والدین جو ہیں وہ حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ چونکہ اس کو اس طرف لا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ اور بری بات نہیں ہے. اور اس سے جو ہے وہ جو احکامات اسلام ہیں اور جو کیا کہتے ہیں ہماری عبادات ہیں، ان کا بھی ایک رنگ ہماری فیملیز میں اور ہمارے جو ہے وہ گھروں میں نظر آتا ہے اگر ہم اس طرح کے معاملات کریں گے. اب کسی کا بچہ اگر اسکول میں پڑھتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم پاس ہو گئے تو میں تمہیں سائیکل دلوا دوں گا، میں تمہیں یہ دلوا دوں گا، وہ دلوا دوں گا. بچہ محنت کرتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے. جب ہم دنیاوی چیزوں میں جو ہے وہ اس طرح بچوں کو جو ہے لالچ دے کر ان کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر عبادات اور احکام شرعیہ میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نماز کی طرف بلاتے ہوئے اور عبادات کی طرف بلانے کے لیے اگر ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے تحائف اور چھوٹے چھوٹے گفٹس وغیرہ یا ان کے لیے ایک خوشی کا ماحول کریٹ کریں، یا بالخصوص رمضان المبارک میں بچوں کے لیے جو ہے وہ روزہ کشائی کا ایک ایسا اہتمام ہو جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوبصورت انداز میں ہو تاکہ دیگر بچوں کو بھی اس سے ترغیب ملے. یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ أَرَى حُكْمَ مَا إِذَا نَوَى الصَّوْمَ وَالْحَمِيَّةَ. علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے
اس چیز کا حکم نہیں دیکھا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ روزے کی بھی نیت کرے اور پرہیز کی بھی نیت کرے. یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر بیمار ہے، اسے کوئی بیماری ہے اور ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے کہ آپ دن کو کھانا نہ کھائیں، صبح ناشتہ کر لیں اور دن کو کھانا نہ کھائیں، پرہیز کر لیں، اور رات کو یا شام کو جو ہے مغرب کے بعد کھانا کھا لیں. بعض اوقات ایسے امراض ہوتے ہیں. تو اب ڈاکٹر نے اگر اسے منع کیا ہے اور وہ پرہیز کرتا ہے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ نیت کرتا ہے کہ چلو بھائی، دن کو تو ویسے ہی میں نے کچھ نہیں کھانا، تو میں روزے کی بھی نیت کرتا ہوں اور پرہیز کی بھی نیت کرتا ہوں. تو اس حوالے سے علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا صراحتاً کوئی حکم نہیں پڑھا کہ اس حوالے سے اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. وَيَشْمِلُهَا مَا إِذَا أَشْرَكَ بَيْنَ عِبَادَةٍ وَغَيْرِهَا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس ضابطے کو مشتمل ہے، یعنی یہ مسئلہ اس ضابطے کے تحت آتا ہے کہ جب کوئی شخص عبادت اور غیر عبادت دونوں کو ملا دے. یہ ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی، عبادت اور غیر عبادت کو ملا دے. یہ اب صرف ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر نے اگر کسی کو کہا ہو کہ بھائی آپ دن میں جو ہے وہ 4 سے 5 مرتبہ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور بیٹھ جائیں اور اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے ایکسرسائز کریں. اگر آپ نے ایکسرسائز دیکھے ہوں گے، مختلف طرح سے جسمانی ایکسرسائز کیے جاتے ہیں، یوگا وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسی پوزیشنز بن جاتی ہیں جو نماز سے مشابہ ہوتی ہیں. تو کوئی شخص یہ کہے کہ چلو یار ڈاکٹر نے مجھے ویسے ہی ایکسرسائز کرنے کا کہا ہے تو میں جو ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. تو یہ سارے اسی ضابطے اور قاعدے کے تحت علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں یہ آئیں گے کہ جب بندہ جو ہے اذا اشرکا بین عبادت و غیریہ، کہ عبادت اور غیر عبادت کو ملا دے. فہل تصیح العبادت، تو کیا عبادت صحیح ہوگی؟ تو فرمائے کہ وَإِذَا صَحَّتْ هَلْ يُصَابُ بِقَدْرِهِ أَوْ لَا ثَوَابَ لَهُ وَسَلَّمَ. دو سوال ہیں یہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ عبادت اور غیر عبادت دونوں کو ملا کر اس نے کیا، یعنی ایک عبادت کے اندر غیر چیز کی بھی نیت اس نے کر دی، جیسے روزہ اور پرہیز دونوں کو ملا دیا، نماز اور ایکسرسائز دونوں کو ملا دیا. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ عبادت صحیح ہوگی بھی یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحیح ہوئی تو کیا اس کو اتنی مقدار ثواب ملے گا یا بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا. اتنی مقدار ثواب سے مراد چونکہ دو چیزیں ملا لی ہیں تو آدھا ثواب اسے ملے گا نہیں ملے گا. وَأَمَّا الْخُشُوعُ فِيهَا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ فَمُسْتَحَبٌ. اور دوسری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ عبادت میں ظاہر اور باطن میں دونوں طرح سے جو خشوع ہے وہ اختیار کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. اچھا، اب اس کا جو ہے وہ صراحتاً علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر تو نہیں فرمایا کہ کیا اس کی عبادت صحیح ہوگی بھی یا نہیں. اس چیز کو اب دیکھنا باقی ہے. آپ بھی دیکھیے گا دیگر کتب میں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ علماء کیا فرماتے ہیں، اور مجھے بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اشتراک بین العبادت وغیرہ یہاں کرتا ہے، عبادت کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ایڈ کر لیتا ہے، تو کیا وہ جو ہے اس کی عبادت صحیح ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور اگر صحیح ہوگی تو کیا اس کو ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کو ذرا دیکھیے گا تاکہ اندازہ ہو کہ کیا معاملہ ہے. آگے آپ نے فرمایا کہ وہ فی القنیتی شرع فی الفرض وشغلہ الفکر فی التجارت او المسألۃ حتی اتم صلاته لا یستحب اعادته. قنیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے فرض نماز شروع کیا یا فرض نماز شروع کی اور پھر اس کو جو ہے فکر فی التجارت میں مشغول ہو گیا، دکان کا خیال آنے لگا، کاروبار کا، بزنس کا خیال آنے لگا، اول مسئلہ، یا پھر کوئی شرعی مسئلہ جو ہے اس کے ذہن میں آنے لگا اور وہ اسی کو سوچتا رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرمائے حتی اتم صلاتہ، یہاں تک کہ اس نے اپنی نماز مکمل کر لی. تو اب وہ تو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ
فرض تو اس کا ساقط ہو گیا، لیکن کیا یہ واجب الاعادہ بھی ہوگی یہ نماز یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا کہ قدیہ میں فرمایا لا یستحب اعادتہ، اس کا اعادہ کرنا بھی مستحب نہیں ہے۔ وفی بعض الکتب لا یعید، اور بعض کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ اعادہ نہیں کرے گا۔ وفی بعضها لا ينقص اجره اذا لم يكن من تقصیر منه، اور بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اس کا اجر بھی، ثواب بھی کم نہیں ہوگا جبکہ اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہ برتی گئی ہو، یعنی اس نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کہ دل نماز میں لگا رہے اور پھر خیالات آتے رہے اور نماز بھی اس نے صحیح انداز میں پڑھ لی، تو پھر اس کا اجر بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے اس کی جو پانچویں بحث ہے اس کو مکمل فرمایا اور اس کو ذکر فرمایا۔ اب جو چھٹی بحث یہاں پر آتی ہے وہ ہے السادس فی بیان الجمع بین عبادتین، چھٹی بحث ہے دو عبادتوں کو جمع کرنے کے متعلق۔ جی اچھا، کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ ہاں، السادس فی بیان الجمع بین عبادتین، چھٹی بحث دو عبادتوں کو جمع کرنے کے متعلق۔ اچھا، اوپر میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، اس پر آپ تھوڑا سا شروحات کو دیکھیں۔ شروحات میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ اب آپ اس کو تلاش کریں کہ زیادہ صحیح قول جو ہے وہ کون سا ہے، کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا فیصلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پرہیز کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ پرہیز کی نیت سے مراد یہ ہے کہ روزے کی بھی نیت ہے اور پرہیز کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے خالصتاً پرہیز کی نیت اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وہ تو چلیں ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ رمضان آ گیا، روزے کی بھی نیت ہے اور پرہیز کی بھی ہے، یا غیر رمضان میں بھی بندہ کہتا ہے چلو یار میں ویسے ہی پرہیز ہوں تو چلو روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہونا چاہیے فی زمانہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال نکل سکتی ہے اور فقہا اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، اس کو تلاش کیجیے۔ السادس فی بیان الجمع بین عبادتین، چھٹی بحث جو ہے وہ دو عبادتوں کو جمع کرنے کے متعلق ہے۔ وحاصلہ، فرماتے ہیں کہ اس کا محاصل کیا ہے، وہ یہ ہے اما ان یکون فی الوسائل او فی المقاصد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ عبادت وسائل میں سے ہے یا مقاصد میں سے ہے۔ وسائل اور مقاصد دونوں کے اعتبار سے کچھ گفتگو ہماری مختلف ہوگی۔ وسائل اور مقاصد یعنی عبادات غیر مقصودہ اور عبادات مقصودہ، ٹھیک ہے؟ مقاصد مقصودہ کو کہتے ہیں، وسائل غیر مقصودہ کو کہتے ہیں۔ فرمائے فَإِن كَانَ فِي الْوَسَائِلِ، اگر اس کی عبادت جو ہے وہ عبادات غیر مقصودہ میں سے ہے، وسائل میں سے ہے، فَإِنَّ الْكُلَّ صحیح، تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کسی شخص نے متعدد عبادات غیر مقصودہ کو ایک ہی نیت کے ساتھ جمع کر دیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے اس میں تھوڑا سا اور ڈفرینٹ وہ فرق ہم کر لیتے ہیں کہ ایک ہی عبادت کی ہے لیکن مختلف نیتوں کے ساتھ کی ہے، تو اگر وہ جو ہے وسائل میں سے ہے یعنی غیر مقصودہ میں سے ہے تو پھر ساری عبادتیں صحیح ہیں۔ اس پر فروعی مسئلہ بیان کرتے ہیں، قالو، فقہا نے فرمائے کہ لو اغتسل الجنب، کوئی بے غسلہ شخص ہے، جنبی ہے، اس نے غسل کیا یوم الجمعتی، جمعے کے دن، للجمعتی، جمعے کے لیے، ولرفع الجنابتی، اور رفع جنابت کے لیے بھی کیا، دو نیتیں اس نے کر لی، ارتفعت جنابتہ، اس کی جو جنابت ہے وہ مرتفع ہو گئی، یعنی اس کا غسل جنابت بھی ہو گیا، وحصل لہ ثواب غسل الجمعتی، اور اس کو جمعے کے غسل کا ثواب بھی حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانَ فِي الْمَقَاصِد، یہ بات تو ہو گئی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے،
عبادت غیر مقصودہ وسائل کے حوالے سے۔ اسی طرح وضو کو بھی لے لیں آپ، کوئی شخص جو ہے وہ اس نیت سے وضو کرتا ہے کہ میں جو ہے نماز بھی پڑھوں گا، اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ اچھا بھلا کرے قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا اس وضو کے ذریعے، اور بھی کئی جو ہے وہ امور کو، عبادات کو اپنی نیت میں شامل کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کو ان سب کا ثواب بھی ملے گا اور یہ سب کی طرف سے درست بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا نفل مقاصد، لیکن اگر وہ عبادتیں جو ہیں وہ مقاصد میں سے ہو تو فَإِمَّا أَن يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفْلَيْنِ، اب اس میں جو ہے وہ پھر فرق آ جاتا ہے، کیونکہ جو آ، کیا کہتے ہیں عبادت مقصودہ ہیں وہ بھی مختلف طرح کی ہوتی ہیں، فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ تو اب اگر ہم عبادت مقصودہ میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر نماز کو، تو اب اگر وہ جو ہے ایک ہی نماز سے دو فرائض کی نیت کرتا ہے کہ بھائی میں جو ہے مثال کے طور پر عصر کے وقت میں جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں آج کے ظہر جو وہ نہیں پڑھا اس نے، وہ ظہر اور موجودہ عصر دونوں کی نیت کرتا ہوں، یا یوں نیت کرتا ہے، او نفلین یا دو نفلوں کی نیت کرتا ہے۔ دو نفلوں سے مراد دو رکعت نفل نہیں بلکہ دو مختلف نوافل کی نیت کرتا ہے، اور میں نے اس میں یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ نفل سے بعض اوقات فقہا جو ہے وہ فرائض کے علاوہ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ چار جو ہے وہ سنتیں بھی ایک ہی نماز سے مراد لی ہیں، اور چار کیا کہتے ہیں اس کو، چار نوافل کی بھی نیت کی ہے اس نے، او فرضن و نفلن، یا پھر ایک جو ہے وہ ایک ہی عبادت میں فرض اور نفل ان دونوں کی نیت کی ہے، تو تین صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک ہی نماز ہے اور دو فرائض کی نیت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی نماز ہے اور دو نوافل کی نیت ہے، جمع کر دیا اس نے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فرض کی نیت ہے اور ایک نفل کی نیت ہے۔ تو کہتے ہیں امل اول، پہلی صورت یعنی اگر ایک نماز سے دو فرائض کی نیت اس نے کی ہے، فلا یخلو اما ان یکون فی الصلاۃ او فی غیرہا، تو اب اس میں یہ صورت ہے کہ کیا نماز میں ہے یا غیر نماز میں ہے، یعنی نماز کے حوالے سے دو فرائض کی نیت ہو رہی ہے یا غیر نماز کے حوالے سے دو فرائض کی نیت ہو رہی ہے، کیونکہ فرض ہونا صرف نماز کی صفت تو نہیں ہے، روزے بھی فرض ہوتے ہیں، حج بھی فرض ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، زکوٰۃ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو کیا وہ فرائض سے مراد نماز کی بات ہو رہی ہے کہ دو فرائض کو، جیسے میں نے مثال دی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا غیر صلاۃ کی بات ہو رہی ہے؟ فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحْ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا، اگر یہ بات ہے نماز کے متعلق تو ایک نماز بھی اس کی درست نہیں ہوئی، یعنی اگر اس نے عصر کی نماز کے وقت میں عصر اور گزشتہ ظہر دونوں کو ملا کر ایک ہی نماز میں نیت کی تو نہ ظہر ہوگی نہ عصر ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ قال فی السراج الوہاج، سراج الوہاج کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ لو نوا صلاتئی فرض کالظہر والعصر، اگر کسی شخص نے جو ہے وہ نیت کی دو فرض نمازوں کی جیسے ظہر اور عصر کی، لم یصح اتفاقا، تو یہ دونوں نمازیں اس کی بالاتفاق درست نہیں ہوگی۔ ولو نوا ولو نوا فی الصوم القضاء والکفارہ، اب بات آتی ہے غیر نماز کے علاوہ فرائض عبادات میں جو ہے وہ اجتماع کرنا، یعنی ایک ہی عبادت سے دو چیزوں کی نیت کرنا۔ تو اب فرماتے ہیں ولو نوا فی الصوم القضاء والکفارۃ، اگر کسی شخص نے روزے کے اندر قضا کی بھی نیت کی اور کفارے کی بھی نیت کی، تو قضا بھی لازم ہوتا ہے بندے پر، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کان عن القضاء، اب یہ جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا، یہ مسئلہ نماز سے مختلف ہوگا کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی درست نہیں ہوں گی، بلکہ یہاں جو روزہ ہوگا وہ قضا کی طرف سے کافی ہوگا۔ وقال محمد، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یکون تطوعا، نہ یہ قضا ہوگا نہ یہ کفارہ ہوگا بلکہ یہ نفلی روزہ ہوگا۔ ٹھیک، وَإِن نَوَا کفارۃ الظہار و کفارۃ الیمین، اور اگر کسی شخص نے کفارہ ظہار یا کفارہ یمین کی نیت کی، یجعلہ لأیہما شاء، اس صورت میں اسے جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جس میں بھی اس کو شمار کرنا چاہے وہی ہوگا۔
یعنی اس نے کفارہ زہار اور کفارہ یمین دونوں کی نیت کی ایک روزہ رکھ کے، روزہ ہو گیا۔ اب وہ جو ہے روزہ اس کا یا تو وہ کفارہ یمین دوبارہ دے گا یا کفارہ زہار کا روزہ دوبارہ رکھے گا، جس میں سے بھی چاہے۔ وقال محمد، امام محمد اس مقام پر بھی کہتے ہیں یکون تطوعا، یہ نفلی ہوگا، نہ زہار ہوگا نہ یمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولو نوا الزکاۃ و کفارۃ الزہار، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی بھی نیت کی اور کفارہ زیار کی بھی کی، تو جعلہ عن ایہما شاء، تو بھی اسے اختیار ہے کہ یہ جس کی طرف سے چاہے تو اسے شمار کر سکتا ہے۔ ولو نوا الزکاۃ و کفارۃ الیمین فہو عن الزکاۃ، اور اسی طرح اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کی بھی نیت کی اور کفارہ یمین کی بھی نیت کی تو یہ زکوٰۃ کی جانب سے محسوب ہوگا، یہ کفارہ یمین کی جانب سے شمار نہیں ہوگا۔ ولو نوا مکتوبۃ و صلاۃ جنازۃ فہی عن المکتوبۃ، اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک ہی ارادے سے جو ہے وہ ایک ہی نماز سے یہ ارادہ کیا کہ میں نماز فرض کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور نماز جنازہ کا بھی، تو یہ نماز جنازہ کی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز اس کی ادا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقد ظہر بہذا انہ اذا نوى فرضین، لہذا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک تفصیل آپ کو بیان کی اس سے کیا بات ظاہر ہوئی؟ وقد ظہر بہذا، اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ انہ اذا نوى فرضین، اگر کسی شخص نے دو فرائض کی نیت کی، فإن كان احدهما اقوى، دو فرائض میں سے اگر ایک، اب یہ وجوہات بتا رہے ہیں سمجھیے گا اس کو، اگر دو میں سے ایک زیادہ قوی ہے تو ان صرفا الیہ، تو اب وہ جو نیت ہے ہم اس کو اسی قوی عبادت کی طرف، فرض کی طرف پھیر دیں گے۔ تو اب دیکھیے فرمائیں کہ فصوم القضاء اقوی من صوم الکفارہ، جو صوم قضا ہے، قضا کا روزہ ہے، یہ صوم کفارہ سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ قضا کا جو روزہ ہوتا ہے یہ براہ راست جو ادا ہے اس کا بدل ہوتا ہے، یعنی کسی نے اگر رمضان کا روزہ چھوڑا تو اب براہ راست اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا، قضا کا روزہ رکھے گا۔ کفارہ تو چند مخصوص صورتوں میں ہوتا ہے، اور کفارہ جو ہے وہ قضا نہیں ہوتا، اس کا درجہ نیچے ہے۔ تو کہتے ہیں فصوم القضاء اقوی من صوم الکفارہ، لہٰذا صوم قضا جو ہے یہ زیادہ قوی ہے صوم کفارہ سے، اسی لیے اگر اس نے کفارہ اور قضا کی نیت کی تو وہاں پر انہوں نے فرمایا تھا کہ کانا عن القضا، یہ جو ہے وہ قضا شمار ہوگا، کفاری کی طرف سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات کرتے ہیں وَإِنِ اسْتَوِيَّا فِي الْقُوَّةِ، اور اگر دونوں فرض بھی ہوں اور قوت میں بھی برابر ہوں، تو فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ، تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ روزہ ہے یا روزے کے علاوہ کوئی عمل ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمِ، اگر یہ روزے میں ہے، فَلَهُ الْخِيَارُ، تو اسے خیار حاصل ہوگا، جیسے کہ کفارت الظہار و کفارت یمین، جیسے کفارہ زہار اور کفارہ یمین دونوں قوت میں برابر ہیں کہ یہ دونوں کفارے ہیں، تو اس لیے اس کو اختیار مل گیا تھا۔ وَقَضَاءَ الزَّكَاةَ وَكَفَارَةُ الزِّهَارِ، اسی طرح زکوٰۃ اور کفارہ زہار یہ دونوں بھی قوت میں برابر ہیں، اس لیے اس میں بھی ان کو کیا ہوگا کہ جو ہے وہ اسے اختیار حاصل ہوگا۔ وَأَمَّا الزَّكَاةُ مَعَ كَفَارَةِ الْيَمِينِ، لیکن زکوٰۃ کو اگر ہم کفارہ یمین کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو فالزکوٰۃ اقویٰ، زکوٰۃ جو ہے اس معاملے میں زیادہ قوی ہے۔ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَىٰ أَيْضًا، اور بہرحال نماز کے حوالے سے تو نماز میں بھی اقویٰ کو مقدم کیا جائے گا۔ وَلِذَا قَدَّمْنَا الْمَكْتُوبَةَ عَلَىٰ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اسی لیے ہم نے فرض کو جو ہے وہ نماز جنازہ پر مقدم رکھا، کیونکہ نماز جنازہ میں جو ہے صلاۃ کا معنی علی وجہ الکمال نہیں پایا جاتا، کیونکہ صلاۃ میں جو ہے وہ رکوع بھی ہوتا ہے، قرات بھی ہے، سجود بھی ہے، اور نماز جنازہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو صلاۃ جنازہ ہے تو صحیح لیکن علی وجہ الکمال نہیں ہے، تو اس میں قوت نہیں ہوگی۔ وَلِذَا قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَاجِ لَوْ نَوَىٰ مَكْتُوبَتَيْنِ فَهِيَ لِلَّتِي دَخَلَ وَقْتَهَا،
اگر کسی شخص نے، سراج الوہج میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی شخص نے دو فرض نمازوں کی نیت کی تو یہ اس کے لیے ہوگا جس کا وقت داخل ہو چکا ہے، جیسے ظہر اور عصر میں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو عصر کی نماز شمار ہوگی جس کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ ولو نوا فائتتین، اور اگر دو فوت شدہ نمازوں کی جو ہے نیت کرتا ہے، یعنی دو قضا کی نیت کرتا ہے، فہیا للأولی منہما، تو ان میں جو پہلی نماز ہوگی اس کے لیے ہی شمار ہوگا۔ ولو نوا فائتتن و وقتیتن فہیا للفائتتی، اور اگر فائتہ فوت شدہ نماز اور وقتی نماز کی نیت کی تو یہ پھر فوت شدہ نماز کی طرف سے ہوگا، الا ان یکون فی آخر الوقت، مگر یہ کہ اگر آخر وقت میں ہو تو پھر ایسی صورت میں وقتی نماز کی طرف سے شمار ہوگا۔ ولو نوا الظہر والفجر وعلیہ الفجر من یومہ، اسی طرح اگر کسی شخص نے ظہر کی نیت بھی کی اور فجر کی بھی نیت کی اور اس پر جو ہے وہ فجر باقی ہے اس دن کا، یعنی رہ گئی ہے، فَإِن كَانَ فِي أَوَّلِ وقت الظُّهْرِ فَهِيَ عَنِ الْفَجْرِ، تو اگر اول وقت ظہر کی طرف سے ہے تو یہ فجر ہوگا، وَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ، اور اگر ظہر کا آخری وقت ہے فَهِيَ عَنِ الظُّهْرِ، تو یہ ظہر کی جانب سے ہوگا۔ یہ السراج الوہج کے حوالے سے ہے۔ اور اوپر علامہ ابن نجیم مصری یہ بات اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اگر دو فرائض کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے تو لم یصح اتفاقا، وہاں سراج الوہج کے حوالے سے نہیں تھا، وہ الگ تھا کہ یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، نہیں بلکہ یہ بھی جو ہے وہ سراج الوہج کے حوالے سے ہی تھا کہ لو نوا صلاتئی فرض، اچھا دو فرائض کی اگر وہ نیت کرتا ہے جیسے ظہر اور عصر کی، اس میں فوت شدہ کا ذکر نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک فوت شدہ ہے اور ایک جو ہے وقتیہ ہے، تو اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے، گنجائش ہے، تو ہم اسے قضا کی طرف سے شمار کریں گے، اور پھر دوبارہ یہ جو ہے وہ اس وقت کا فرض نماز اس وقت کی پڑے گا، اور اگر اس نماز کا وقت ہی ختم ہونے والا ہے تو اب اسے ہم قضا کی طرف سے شمار نہیں کریں گے، بلکہ اب اس کو ہم کہیں گے کہ وقتی نماز ہی اس کی شمار ہوگی۔ چلیں جناب، فی الحال اس کو یہاں تک رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے مزید کچھ اس کے حوالے سے مسائل بیان کریں گے، اس کو ہم انشاءاللہ الکریم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ جی کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟